مزار کے فیوز و برکات اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین صاحب مزار کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، مالا مال فرمائے، اور ہمیشہ ان کے دامن سے، ان کے قدموں سے وابستہ رہنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اگر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلوب و ذہان میں یہ ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں اور ولی کون ہوتا ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا، بہت زیادہ عبادات کرنے والا، اوراد و وظائف کرنے والا، فرائض و نوافل کی پابندی کرنے والا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ نمازیں تو ہر کوئی پڑھتا ہے، پنج وقتہ نماز بھی پڑھتا ہے، بلکہ پتہ کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص بالغ ہوتے ہی اس نے فرض نمازیں شروع کری اور نمازیں پڑھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، ساری زندگی میں اس نے کوئی نماز قضا نہیں کی، کوئی روزہ قضا نہیں کیا، حج جو اس کے ذمہ تھا اس نے ادا کیا، زکوٰۃ جو اس کے ذمہ میں اس نے ادا کی، ساری زندگی خیرات کی، صدقات کی، لیکن اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تو کسی کام کا نہیں۔ تو اللہ کا ولی کہنے کا مقصد اور اس تمہید کے بانٹنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اور وہ عشق مصطفیٰ لوگوں کے سینوں میں رچا اور بسا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سرشار کرے اور لوگوں کے قلوب کو عشق مصطفیٰ سے بھر دے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آسمان میں ہواؤں میں اڑنے والا، لکڑی کو صاف بنا دینے والا، یہ اللہ کا ولی نہیں، یہ کرامت نہیں، یہ تو کوئی شعبہ ہے دکھانے والا بھی یہ کام کر سکتا ہے، ہوا میں ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں حضور خواجہ غریب نواز جب تشریف لائے، آ جاؤ مانا جاؤ کا وہ بتاتا کہ جوگی ہواؤں میں اڑا کرتے تھے، کیا کہ وہ صاحب کرامت تھے؟ نہیں، بلکہ صاحب کرامت وہ ہوتا ہے جو دین پر جس کو استقامت ہو، جو دین کا پابند ہو، جو شریعت کا پابند ہو، اسی سے بڑی ہو کوئی کرامت ہوئی نہیں سکتی۔ حضرت جنید بغدادی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی بہت پرانے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت اور کرامات بہت مشہور تھی۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا، دیکھو
بڑی شہرت سنی ہے ان کی کرامتوں کی، بہت شاہد کرامت ہے. چلو ان کے یہاں چلتے ہیں. یہ دور دراز کا سفر طے کر کے آیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں مہمان ہو گیا. 8 دن تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں رہا. 8 دن تک جب 8 دن مکمل ہو گئے تو اپنا بستر وغیرہ باندھا، اپنا سامان باندھا، جو لے کر آیا تھا واپس جانے لگا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا ہوا، کیسے آئے تھے؟ آپ کی بڑی شہرت سنی تھی، آپ کی بڑی کرامتیں سنی تھی. 8 دن ہو گئے، میں نے تو آپ کی کوئی ایسی کرامت نہیں دیکھی، میں نے تو آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. لوگوں نے بلا وجہ جو ہے وہ آپ کو مشہور کیا ہوا ہے، بڑے صاحب کرامت ہیں، بڑے صاحب ہیں. تو یہ میں نے 8 دن تک آپ کی خدمت میں رہا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنید کہ کرامت کیا ہوتی ہے تم سمجھتے ہو؟ کہا کرامت یہ ہوتی ہے کہ ہوا میں اڑنا، مطلب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. کہا نہیں، صاحب کرامت اس کو کہتے ہیں دین کا پابند ہو. تو مجھے بتا 8 دن میں تو میرے ساتھ رہا، مجھے کبھی ایک نماز پانچ ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا میری کوئی نماز قضا ہوئی؟ کیا شریعت کے خلاف کوئی بات کی؟ نہیں. دین پر استقامت ہونا ان ساری کرامتوں میں سے سب سے بڑے کرامت. اللہ کے برگزیدہ بندے آج عرصوں پر عرص مناتے ہیں. یہ عرص کیوں مناتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ عروس سے بنا ہے. عروس دلہن کو کہتے ہیں، اور عرس یا عروس خوشی کو کہتے ہیں. دلہن جو بنتی ہے وہ خوشی میں بنتی ہے، غم میں تو دلہن نہیں بنتی، خوشی میں بنتی ہے. عروس عرس سے بنا ہے. اور جب دلہن تیار ہوتی ہے، جب وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، اس حجرۂ عروسی میں جب وہ داخل ہوتی ہے تو اس وقت تک سوتی نہیں ہے جب تک کہ اس کا محبوب نہ آ جائے. ایسے ہی اس وقت تک بیٹھے انتظار کرتی ہے. اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے نیک اعمال کر کے، اس کا حساب و کتاب سوال و جواب ہوتے ہیں، تو جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نم نم کا ناؤ باتی عروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. سبحان اللہ. ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. تو دلہن کب سوتی ہے؟ غلط تو نہیں سوتی. محبوب کے انتظار میں رہتی ہے کہ میرا محبوب میرے پاس آئے گا، میرے محبوب کا آج دیدار ہوگا. تو جو عورت دلہن جو ہے وہ اپنے محبوب کے انتظار میں ہوتی ہے. تو اللہ کے ولیوں کا جو عرس ہوتا ہے، اللہ کا ولی اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں. آج ان کی ملاقات ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے. ان کی ملاقات کا دن ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے جب ملاقات ہو تو پھر وہاں سے جو ملتا ہے یہی فیض لوگوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں. اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے دو چیزوں پر پابند بہت زیادہ سختی کے ساتھ ہوتے ہیں. اور آج ہمیں بھی چیزوں کی ضرورت ہے. نماز کبھی نہیں چھوڑتے،
ہم ان کا عرس مناتے ہیں، ان کے عرس کی تقریب میں تو آتے ہیں، ہم ان کے عرس کا لنگر بھی کھاتے ہیں، لیکن ایمان سے بتائیے کہ ان کے معمولات میں سے کیا کسی پر بھی ہم عمل پیرا ہوتے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کا نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں؟ ان 2 چیزوں کو اللہ کے محبوب اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ میں اہل بیت کرام کے دامن کو اور قرآن کو سینے سے لگا لو، قرآن کو تھام لو، اہل بیت کرام کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لو، اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی، ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم نے اولیاء عابدین کے فرمودات پر ان کے طریقے پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ان کا طریقہ کیا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر الشبلی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے گزیدہ بندے ہیں، اللہ کے بہت پیارے بندے ہیں۔ ان کے نماز پڑھنے کا جو انداز تھا، جب ہم میں اگر ابھی آپ کے سامنے تقریر کو لمبا کرتا بجائے آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لے جاؤں تو آپ کو شروع ہو گیا نہیں، یا ابھی آپ کو لنگر کرا دیا جائے پیٹ بھر کے، تو بتاؤ نیند ستائی یا نہیں ستائی؟ اباسی آئی، پھر آپ کو سوچنے کو بھی نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر الشبلی رحمہ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے کہ اپنی آنکھوں میں نمک کی سلائی لگایا کرتے تھے، کیوں کہ کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤں، میں اس طریقے سے اللہ کی نماز پڑھوں کہ نہ اباسی آئے نہ کسی چیز کا وہ اپنی چیز کا وہ ہو، بلکہ اللہ کی نماز پڑھوں تو اللہ کی یاد گم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کے بہت گزیدہ بندے ہیں کہ جو اپنی عبادت کو اس طریقے سے ادا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ اسی لیے پھر اللہ رب العالمین ان کی ہر بات کا حکم کرتا ہے۔ یہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جو کوئی بھی ان سے وابستہ ہوتا ہے، ان کے درجات آتا ہے، ان کے وسیلے سے رب سے مانگتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین سے دعا دیتے ہیں۔ ان کو اللہ رب العالمین ان کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، جو منہ سے نکلتا ہے وہ اللہ رب العالمین پورا فرما دیتا ہے۔ انڈیا میں بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت قطب الاقطاب، حضرت قطب الاقطاب بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ اب تو ہمارے یہاں پر لائٹنگ کا انتظام ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو لائٹیں جلتی ہوتی ہیں، مسجد پہنچنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے۔ ہاں کبھی واپڈا والے مہربانی کرتے ہیں اور لائٹ بند کرتے ہیں تو پھر دشواری ہوتی ہے، یہ واپڈا والوں کی مہربانی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ روڈی پر بہت ہی زیادہ لائٹ لگ جاتی ہے۔
ہر 2 گھنٹے کے بعد لائٹ چلی جاتی ہے، تو پتہ نہیں فجر میں جب آپ مسجد جاتے ہو تو لائٹ لگی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب سائنس بھی ترقی کر گئی ہے، پتہ ہے لائٹ لگی ہے تو موبائل نکال کے اس کے ڈاٹ سے مسجد پہنچ جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس وقت فجر میں کہ نماز پڑھنے کے لیے حضرت قطب الاقطاب نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے، اندھیرا تھا، پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی، ٹھوکر سی لگی، ان کی زبان سے نکل گیا لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہ جان سکے اور کہتے ہیں وہ ہماری طرح، توجہ کریں گے تو آپ کی سمجھ آ جائے گی۔ ٹھوکر لگی تو کیا کہا؟ لکڑی ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ نماز پڑھنے چلے گئے، اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکلا اللہ نے اسے ویسے ہی کبھی واپس آئے، وہی چیز وہاں پڑی تھی، اب وہ لکڑی بھی تھی، پتھر بھی تھا، لوہا بھی تھا، اور اگلا حصہ کیونکہ 4 الفاظ نکلے، لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ 4 الفاظ زبان سے نکلے تھے، مسجد جاتے ہوئے کہ لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اب جب وہ واپس آئے، لکڑی بھی تھی، یعنی کوئی ایک چیز، اس کا کچھ حصہ لکڑی، کچھ حصہ لوہا، کچھ حصہ پتھر، آگے جا کر کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہے۔ اور انگریزوں کا دور تھا، انگریز تحقیق کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، اسے جانچنے کے لیے کہ یہ چوتھی چیز ہے کیا، لکڑی تو سمجھ آ رہی ہے، پتھر تو سمجھ آ رہا ہے، لوہا تو سمجھ آ رہا ہے کہ لکڑی بھی ہے، لوہا بھی ہے، پتھر بھی ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کو ریسرچ کرنے کے لیے، ریسرچ کے لیے لائبریری میں گئے، بہت دن تک تحقیق کرتے رہے، آخر میں مجبوراً لکھنا پڑا کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ آخر میں انگریز نے بھی یہ لکھنا پڑا کہ لکڑی بھی ہے، پتھر بھی ہے، لوہا بھی ہے، اس سے آگے پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک اللہ کا ولی کی زبان سے نکلا کہ لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تم اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کیسے جان سکتے؟ ایک اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی حقیقت تک جو نہیں پہنچ سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کیا جان سکتا ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیارے وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو، جو رسول اللہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی شہر بغداد میں ایک بزرگ بڑی عبادت کیا کرتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، بڑی نماز پڑھتا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، لوگ اس کے مختلف ہو گئے، اللہ کا بڑا پیار کرتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ حضور غوث پاک تک یہ بات پہنچی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اچھا
کون ہے چلے جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ وہاں سے جا چکا تھا. جب وہاں پہنچے تو وہاں سے جا چکا تھا. لوگوں نے کہا بڑا پیارا گزرا تھا، اللہ کا ولی تھا، اولاد تھا. لوگوں نے اس کے بارے میں بڑی قسم کی باتیں کی، بہت کچھ کہا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا. کہا چلا دیکھتے ہیں. جہاں اس نمازیں پڑھتا تھا کہا یہ اسی کے وہ ریت جیسا بڑا ہوا تھا. کہا یہ اسی میں یہی نماز پڑھا گئی تو دیکھا کہ وہاں پر اس نے سجدے کیے ہوئے تھے، تو اس کے ہاتھ اور اس کے جسم کے جو اعضاء تھے وہ وہاں پر چسپاں ہوئے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے ہاتھوں کی طرف اس کی چمڑوں کی طرف دیکھا تو کہا لوگوں جو کہنے آیا ہو یہ اللہ کا ولی نہیں تھا، یہ کوئی اور چیز تھی. اس لیے یہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. میں نے اس کے ہاتھوں کے نشان دیکھ کر اندازہ لگا لیا جو ایک سنت کو چھوڑ دے وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا ہے. اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کی انگلیوں کو بند بند کے جمع کرتا کیا کرتے تھے. جس نے ایک سنت کو چھوڑا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا ہے. تم جسے اللہ کا ولی کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جواب ہو رہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. جو جاگی کو صاف بنا دیا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سنت رسول کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے اور اس رسول سے اس کا سیرت پر صاف ہوتا ہے. ایسا اللہ کا ولی ہوتا ہے. آج مسلمان آ جائے جس کسی کے بھی اب سب کھڑے روڑی پوری دنیا میں کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پر چلے جائیں، جہاں اللہ کے ولی کا مزار ہوگا اس کے ساتھ اللہ کے ولی کے مزار کے ساتھ اللہ کا گھر ہوگا جہاں نماز پڑھیں. کوئی جگہ ایسی آپ نہیں دکھا سکتے. پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں کوئی جگہ ایسی دکھا سکتے کہ جہاں اللہ کا ولی آرام فرما ہو اور وہاں اللہ کا نام نہ ہو. اللہ کا نام ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو تبلیغ کی ہے وہ نمازوں کی ہے، قرآن کی. ان کا مشن کیا رہا ہے؟ دعوت اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، نماز کا پابند کرنا. اور جو نماز کا پابند ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت کو بٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لکم الرحمن ودا. یا اللہ جانو وہ ایمان والو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ رب العالمین ان قریب ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. حضرت حاجی شاہ ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کہاں سے آئے. ہمارا اور ان کا، ہمارا آپ کا ان کا کوئی خودی رشتہ نہیں. ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی محبت ان کے سینوں میں ڈال کر انہیں گمنام ڈالوں سے ہم تک پہنچا دیا کہ جاؤ یہاں لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، لوگوں کی اصلاح کرو، لوگوں کو نماز راغب کرو. یہ چلتے ہوئے
جس طریقے سے بھی ہم پہنچے مسجدیں لائی اور اللہ کر کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ کیے جانے سے اللہ کیے جانے سے اللہ کرتے اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا اور یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہی اللہ والے جو ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں ان کی نظریں کیمیا جب ہم پر پڑ جائے تو پھر دنیا یہ سمجھ جائے یہ اللہ کے وہ بنتے یہ اللہ کے وہ پیارے ہیں ان سے محبت ان سے پیار اور ان خدمت میں آنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے اس لیے ان کے بارے میں ہی رب فرماتا ہے الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار بے شک اللہ قریب ہے یہ اللہ کے بڑی اللہ کے دوست اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے مقرب ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کوئی غم نہیں ہوتا دنیا کے سارے حکمرانوں کے سامنے اسی طرح گرائی ہوئی ایمان بن جاتے ہیں انہیں کوئی لا نہیں سکتا اس لیے کہ جو راہ خدا کا مسافر ہوتا ہے اسے پھر کوئی ہلا نہیں سکتا اللہ رب العالمین اس میں وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ جان تو یہ دے دیتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ اپنے سر کو نہیں پاتے حضرت امام ابن حنبل جب انہوں نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے تو وقت کا بادشاہ اس کا مخالف ہو گیا وقت کے بادشاہ نے انہیں طلب کیا پوچھا تم نے جو کہا ہے میں نے کہا ہے وہ کہا ہے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر ایسی ایک انچ بھی جگہ نہیں ہے جہاں مجھے حاکم وقت کا کوڑا نہ لگا ایک انچ بھی ایسی جگہ نہیں پورے جسم پر کوڑے لگے لیکن جو حق ہے اسے چھپا نہیں سکتے جو سچ ہے اسے بدل نہیں سکتے میں نے اس وقت بھی کہا یہ کہتا رہوں گا چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ہوئے آئے میں یہی کہتا رہوں گا کہ اللہ قرآن مجید کی کامیابی ہمیں اللہ کا کلام یہ اللہ کی ناگزیرہ بدل دے یہ اللہ کے وہ پیارے بدل دے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے دین حق کے لیے ہر ایک چیز کو قربان کر دیا آج ہم اور آپ اس اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہیں لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ عرس کیا ہے اس میں ڈھول دھماکے آتے ہیں اسے ختم ہونا چاہیے تو بھائی ڈھول دھماکوں کو ختم کرو نا اور اس کو بھی ختم کرو کالج میں اسکول میں لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے یا نہیں پڑھتے حدیث پاک میں آتا ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے کبھی مولوی نے یہ تکلیف تو نہیں کہ اسکول اور کالج کو بند کر دیا جائے مسجد میں نکتا آ جائے تو بتاؤ مسجد بند کی جائے گی یا نیچے کو نکالا جائے یا مسجد بند کر دی جائے گی تو عرس کی تقریب جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے قرآن خوانی ہوتی ہے
اس کی تقریر میں قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے۔ ابھی آپ سن رہے ہو یہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، ان کی یادوں کو، ان کی یادگاروں کو کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ان مولوی سے پوچھو جو کہتے ہیں یہ عرس وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اس میں خرافات ہوتی ہے تو خرافات کو ختم کیا جائے۔ ہم تو خرافات کے مخالف ہیں، ڈھول دھماکے کے مخالف ہیں۔ اہل سنت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہاں ڈھول دھماکے ہو، اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر قرآن مجید کی تعلیم ہو، قرآن مجید پڑھا جائے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ سنے، ہمارا عقیدہ کیا؟ امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ محمود خان خواجہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مزار پر چادر ڈالنا کیسا ہے؟ تو امام اہل سنت نے کیا کہا اور ہمارا عقیدہ امام اہل سنت نے کیا کہا؟ ایک چادر سے زیادہ چادریں ڈالنا نہ چاہیے۔ مزار شریف پر ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر ڈالنا نہ چاہیے، بس ایک چادر ڈالنی چاہیے۔ اگر کوئی عقیدت میں ڈالتا ہے ایک دو اس کو ہٹا دیا جائے، اس کے بعد ایک چادر ڈالنا ہے، بس وہ بوسیدہ ہو جائے، خراب ہو جائے، اسے ٹھنڈا کر دیا جائے۔ ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر، بلکہ امام اہل سنت تو فرماتے ہیں جتنی چادر تم دوسری اس پر ڈالنے کا ارادہ کرتے ہو اتنی قیمت میں کوئی سوٹ خرید کے غریب کا بڑا کر دو، اللہ والا اس سے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ تم ہمارے عقیدے تک نہیں پہنچے، تم سمجھتے ہی نہیں ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ چادریں چڑھا، ہاں پھول ڈال، یہ عجیب بات حدیث پاک میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے تو حضور خچر پر بیٹھے کے پھر کیا، ایک قبرستان سے گزرے دو قبروں کے درمیان جب گزر رہے تھے تو وہ ہوا جو خچر تھا جس پر حضور سوار ہوئے وہ بدک گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس خچر کی اس عجیب حرکت کو دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان دو قبروں پر سے جو گزرا ہوں ان دو قبروں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، میرے خچر سے یہ دیکھا تو بدک گیا۔ حضور جس سواری پر سوار ہو جائے اس کے غیر کا عالم یہ ہے کہ قبر کے اندر ہونے والے معاملات کو وہ دیکھ رہا ہے تو بتائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کا عالم کیا ہوگا۔ اور کوئی غیب سے ہو گیا، اور کوئی غیب بنا تم سے ہو گیا، لہٰذا جب خدائی نہ چھپا تم کروڑوں سے، جب اللہ ہی سے نہیں چھپا تو پھر اور کیا بات کرے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی دو شاخوں کو توڑا جو در تھی، ایک شاخ کو ایک قبر پر اور ایک شاخ کو ایک قبر پہ رکھ کر حضور نے مسئلے کی وضاحت کر دی۔ حضور نے فرما دیا جب تک یہ درد آئے گی اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، اور جب تک اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا ہے اللہ اس پر ضرور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر قبروں پر پھول ڈالنا جو ہمیں روکا جاتا ہے، پھول ڈالنا اس سے کیا فائدہ ہے؟ قبر پر جا کر قرآن پڑھنا اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب تسبیح کا یہ فائدہ ہے تو بتائیں کہ قرآن کا کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ والوں کی تعلیمات۔
اللہ والوں کا طریقہ ہمیں اور آپ کو، ہم ان کے عرس مناتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو ان کے طریقے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا مشن کیا، کس مشن کے تحت یہ یہاں تشریف فرما ہوئے، کیا مشن سے اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، کیا ہم ان کے مشن کو قائم تک پہنچا رہے ہیں، کیا ان کے مشن پر عمل پیرا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب تک زندہ رہے کبھی نمازیں ہم سے قضا نہ ہو، کبھی قرآن کی تلاوت ہم سے چھوٹے نہیں، قرآن کی تلاوت کر، نمازیں پڑھیں، ان اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے مانگے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ جب ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج آپ صاحب مزار حضرت حاجی شاہ حضوری المعروف مچھلی والے بابا کے مزار پر قرآن پاک کے احاطے میں اس مسجد میں اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ آج تحیہ کریں کہ اللہ رب العالمین اب ہم سے انشاءاللہ پوری زندگی جو بقیہ ہے کبھی بھی نمازیں قضا نہیں ہوں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین میرے پہلے کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین صاحب مزار کی فیض و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے۔ آنے سے پہلے میری طبیعت بالکل ہے تو تکلیفیں پھر وہ خود ملا جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین میرے پہلے کی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔